وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 27 سے 40، آیت درس کا نمبر 27-57. آج کا موضوع، کیا ہم گزشتہ عذاب یافتہ اقوام سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کذبت ثمود بالنذر. سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جھوٹا خود پسند ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. سامعین کرام، سورہ قمر ہے، آیت نمبر 27. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس آپ اے صالح ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر جاری رکھو. ونبئہم، اور ان کو اطلاع دے دو، خبر دے دو، ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دو کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر ایک کو پانی کا حصہ اس کی باری پر حاضر کیا جائے گا. فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، پس انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر، تو پس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے ان پر ایک نہایت خوفناک آواز کڑک بھیجی. فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ روندے ہوئے، وہ باڑ لگانے والے کے بچے ہوئے اور روندے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. سامعین کرام، یہ انسانیت کی کھیتی اللہ نے لگائی ہے. یہ واقعہ ہمارا بیان ہو رہا ہے، اور اس کا یہ ایک خلاصہ ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا اس کا انجام
خراب ہوگا، یعنی وہ تباہ و برباد ہوگا، دنیا میں بھی معذب ہوگا اور آخرت میں تو اس کا بالکل پورا نتیجہ۔ دیکھیں میں جب یہ بات کرتا ہوں نا دنیا کی، اور تو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اچھے یا برے نتائج دنیا ہی میں شروع ہو جاتے ہیں، جزائے اعمال دنیا ہی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے، وہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، دنیا ہی کو مدعا بنا کے میں نے یعنی وقت گزارنا ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سکون چین کی نیند نہیں سو سکیں گے، یعنی آپ چین کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ دو ہی دیکھیں ایک آیت ہے میں پڑھ دیتا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، پیسے ہوں گے، اقتدار ہوگا، لیکن پریشان ہوگا، بدحال ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یعنی آج کل یعنی یہ ایک دہائی کی بات ہے، ٹرمپ امریکہ کا صدر، اور آج یعنی ہمارا جو وزیر اعظم رہ چکا ہے عمران خان، یہ ایسے مظاہر ہیں جو عبرت کے لیے میں آپ کو کہ وہ یہ ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا اور وہ امریکہ کا صدر بن گیا، یعنی اس سے اعلیٰ پوسٹ نہیں تھی ملک پہ، لیکن آپ دیکھ لیں دونوں پریشان حال، بدحال اور ذاتی انتقام، اور دل جل رہا ہے جیسے گھوٹ رہا ہے اندر سے۔ تو دیکھیں میرا کسی سیاسی پارٹی سے کسی کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ تو مثال ہے۔ اب دیکھیں انجام پہ بات ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں کا انجام بخیر ہو، کیونکہ ابھی دونوں زندہ ہیں، تو ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ پوشیدہ ہیں تو میں آپ کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھی گھٹن میں گزر رہی ہو، آپ تنگ ہو، بدحال ہو، اور یہ ہمارے گرد و پیش میں ایسا ہو رہا ہے۔ شادی، میاں بیوی کی شادی ہو گئی ہے، شوہر اچھے عہدے پر ہے، بیوی کا گزارا اچھا ہو رہا ہے، اپنا مکان ہے، اپنی کار ہے، اپنی گاڑی ہے، اور میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل تو نہیں جاؤں گا، ابھی بھی وہ کردار موجود ہیں، بڑا عالی شان گھر، بڑا شوہر کا بڑا عہدہ، لیکن بیوی شوہر سے تنگ ہے۔ مجھے یعنی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے نا، یعنی مجھے یعنی کسی ذریعے سے رابطہ ہوا، بیوی آئی میرے ساتھ بیٹھی، کہتے ہیں میں تو بڑی تنگ ہوئی شوہر سے، میں زندگی سے تنگ ہوں۔ یہ اصل میں دیکھیں ہم نے دنیا، اب ظاہر ہے کہ جس طرح یہ قوم سمود کے لیے ایک فتنہ تھا اونٹنی کا، اسی طرح میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی کہا تھا، یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ ہے، بیوی کے لیے شوہر فتنہ ہے، شوہر کے لیے بیوی فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان من ازواجکم و اولادکم،
عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہارے جوڑوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے محتاط رہنا، احتیاط سے تم زندگی گزارو۔ بہرحال دیکھیں، ہم قوم سمود کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور انا مرسل الناقہ سے ہم نے، یعنی ایک اونٹنی، اب اونٹنی کی بجائے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آج کی جو دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو اس فتنے میں ہم آ گئے ہیں۔ دیکھیں تھوڑا سا میں اس شان نزول کے حساب سے، شان نزول نہیں، قوم سمود کا جو حالات تھے، ایک کنواں تھا یا تالاب تھا، جو بھی تھا، اب اس کی ایک آزمائش تھی بڑی، جیسی بھی تھی، لیکن وہ اللہ کی ناقۃ اللہ تھی۔ اب اس کی تفصیل جو بھی تھی اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا آپ دیکھیں کہ وہ سارے گاؤں کی جو، یعنی جو پانی ہوتا وہ ایک دن میں پی لیتی تھی۔ اب دیکھیں اس کی پیٹ کتنا ہوگا، گنجائش کتنی ہوگی، یہ وہ نا، تو پھر دوسرے دن باری تھی۔ اب وہ فتنہ جب ہوا تو وہ تو تنگ ہو گئے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے گھر میں یا کسی وجہ سے بجلی نہیں ہے، یا پانی کی موٹر خراب ہے، یا کوئی اور وجہ سے پانی ختم ہو گیا، تو پھر تو ایک ایک گھونٹ کے لیے آپ ترستے ہیں۔ پھر اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب قوم سمود کی جو اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے، ناقۃ اللہ، اب ایک دن آپ کو پورے دن پانی نہ ملے تو یہ بڑی آزمائش تھی، فتنہ تھا۔ اب وہ کچھ دن تو انہوں نے گزارا کیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ بھئی یہ تو واقعی اللہ کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانے کی، لیکن بھئی تنگ آ گئے۔ اسی طرح دیکھیں، دنیا ایک آزمائش ہے، آپ کو ایک داعی حق کی طرف بلانے والا آپ کو بلاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، آپ کو خبردار کرتا ہے کہ بھئی تم سنبھل جاؤ، احتیاط سے زندگی گزارو۔ کچھ دن تو آپ اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، آخر کار جو ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار چھوڑو۔ اسی طرح میرے درس میں کوئی ایسا وہ تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ گھر کی سطح پہ، قریبی سطح پر کچھ لوگ باقاعدگی سے میری بات سنتے، پھر آخر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے وہی زندگی ٹھیک ہے جو پرانی تھی، تو وہ پھر کٹ گئے مجھ سے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا کو، یعنی آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو بس وہ پھر درس بھی چھوڑ دیا اور باتیں بھی چھوٹ گئیں، بس سب کچھ چھوڑ گیا۔ یہ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں اپنی بات بہت کم کرتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ حق آپ کے سامنے ہے نہیں، قرآن موجود ہے، اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ میں آپ سے بات کروں کیونکہ دنیا کا ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے، یہ سونا چاندی اور یہ زیورات اور یہ بینک بیلنس اور یہ آپ کے پلازا آپ نے بنا لیا ہے، آپ نے پلاٹس خرید لیے مختلف، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، وہ بڑھتی رہے گی، آپ چلے جائیں گے، آپ کو پتہ، مطلب یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جمع کرنے کا شوقین ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ تو ہے، اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ،
فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ۔ اب داعی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی دعوت پیش کر دو، پھر انتظار ہے اور صبر ہے، تمہیں باقی کوئی تمہارا کام نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ تو پھر آخر کار دیکھیں، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا؟ اس میں یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے ہدایت کو فراموش کر دیں اور دین کو قبول کرنے سے عملی طور پہ انکار کر دیں تو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ کی آیت پھر ہمارے لیے، پھر عذاب واقع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ دنیا میں تو جزوی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کا مزہ چکھیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم ان کو دنیا میں بھی نزدیک عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اس بڑے عذاب کے علاوہ، دون العذاب الاکبر۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس وقت اگر آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کا شوہر نکما ہے، یا آپ کے پاس دولت نہیں ہے، یا آپ کی بیوی خراب ہے، یا آپ کے بچے نافرمان، یہ وجہ نہیں ہے، یا کاروباری مندہ ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے اور آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، تو اب اللہ کا عذاب آپ پر لازمی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، نہ ایسی ہمیں بتائی جاتی ہیں، بہرحال میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بتا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے بارے میں تشریح اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں نے بتا دی ہے، ترجمہ کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو میں نے قوم سمود کے واقعے میں آپ کو نصیحت کی باتیں، یعنی اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے، تو وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتائی ہیں، تو اب باقی آپ کا کام ہے۔ نصیحت آسان ہے۔ پھر آگے قوم لوط کا واقعہ ہے، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلا دیا۔ انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی سوائے اولاد لوط کے۔ نجیناہم بسحر، اور ہم نے انہیں پچھلی رات عذاب سے بچا لیا۔ کذالک نجزی من شکر نعمتا من عندنا، اپنی طرف سے خاص انعام کے ساتھ۔ کذالک نجزی من شکر، ہم اسی طرح اس شخص کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک انہیں، یعنی پیغمبر نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر ان لوگوں نے ان کے ڈرانے میں شک کرتے ہوئے جھٹلا دیا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، یعنی جو تنبیہات ان کو ہوئی تھی وہ شک میں پڑ گئے اور جھٹلا دیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا دی، یعنی انہیں اندھا کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ان سے کہا کہ میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، اور بے شک ان پر صبح سویری ہی ہم نے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب، اور بے شک ان پر صبح سویری ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا۔
فذوقوا عذابی و نذر، پھر ان سے کہا گیا کہ میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے بے شک قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط کا تذکرہ ہے سامعین کرام۔ اور کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے سارے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، اور یہی الفاظ آج ہمارے لیے ہیں کہ آج مسلمان قوم نے تمام پیغمبرانوں کرام کی تعلیمات کو جھٹلا کر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ دیکھیں نصیحت ہے، نصیحت لینی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر واقعے کے آخر میں کہا ہے کہ میں نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ اسے سوچے اور سمجھے۔ تو یہ نصیحتیں ہیں، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے، ہر واقعے سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ اب اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اب ان پہ عذاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عذاب دیا، بھجوا دیا، اور لوط علیہ السلام کو بچا دیا، اور یہ میری نعمت تھی۔ اور اسی طرح ہم نعمت خاص ہر اس شخص کو کذالک نجزی من شکر۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن پر عذاب نہیں آتا دنیا میں، اگر کسی پر کوئی عذاب آتا ہے تو مومن کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اس میں یہ نقطہ ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا آج بھی ہے، یعنی جو دعوت کا حق ادا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیں کذالک نجزی من شکر، جو بھی شکریہ کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کو ہم بچا لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات جو ہے قابل نوٹ ہے کہ جو لوگ دعوت یعنی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں دعوت و تبلیغ کا، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ یعنی میں قرآنی سے دوسری جگہ سے آپ کو بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی ایک گناہ آلود یا مجرم معاشرے میں رہے اور اس کا حصہ بن جائے اور اس پر راضی ہو، تو یہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ قرآن میں ہے، ایک بستی کا واقعہ ہے نا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی، تو اس میں لوگ جو ہے 3 گروہوں میں بٹ گئے، ایک گناہ کرنے والے، اور نیک لوگوں میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ گناہ کو سے نہیں روکتے تھے، ان کے ساتھ خلط مل تھے، ایک وہ تھے جو واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، روکتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو پھر جو لوگ اب ظاہر ہے کہ اپنا حق تو ادا کرنا ہوتا ہے، تو پھر ایک جو نیک گروہ تھا، بظاہر نیک تھا، تو اس نے جو نصیحت کرتے تھے ان سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بھئی چھوڑ دو ان کو، کیوں نصیحت کرتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، ان کو نصیحت نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نصیحت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے، اور معذرت یعنی ہم اپنا حق ادا کریں گے تبلیغ کا۔ تو جب عذاب آیا تو ان لوگوں کو بچا لیا گیا جو دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور جو نیک لوگ تھے وہ بھی ان عذاب یافتہ لوگوں کے ساتھ عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور یہ آیت قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی ہے، مختلف مضمون ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وقت سے، اس عذاب سے کہ جو
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، جو تمہارے صرف ظالم لوگوں پہ نہیں آئے گا، برے لوگوں پہ، وہ نیک لوگوں پہ بھی آئے گا اگر وہ نہیں روکا انہوں نے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہے، نصیحت ہے۔ تو اس کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ایک تو برائی پر یعنی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برا ہے تو اس کو دل سے برا جانو۔ یہاں پر ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے تو اسے چاہے کہ ہاتھ سے روکے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو دل سے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یعنی برائی کو آپ نے روکنا ہے جتنا بھی آپ سے طاقت ہو سکے، اور سب سے نچلا درجہ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان کے الفاظ ہیں، کمزور ترین کہ آپ دل سے برا جان رہے ہیں۔ لیکن اگر آج کل کی تو صورتحال یہ ہے کہ ہم برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، اڑتے نہیں ہیں اس پر، اور کوئی خفگان محسوس نہیں کرتے۔ ایسی تقریبات میں بھی جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ برے کام کرنے میں مصروف ہیں؟ کیا آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں؟ یا آپ دنیا کے دھوکے میں تو نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں سے آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے جو مجرم ہیں، ان سے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اور ان کاموں کو برا نہیں سمجھ رہے، یا آپ برا بھی سمجھ رہے ہیں اور حتی الامکان ان لوگوں سے دور ہٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے۔ بہرحال ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے پیغمبر کو تکلیف دینا چاہی، ہم نے ان کو تکلیف دی، فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، بگاڑ دیا، اور ان پہ عذاب آیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چکھو میرا عذاب اور ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو سمجھے؟ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔ ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر۔ اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فكيف كان عذابي ونذر۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ كذبت قوم لوط بالنذر۔ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر۔ تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔